اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات وأولئك لهم عذاب عظیم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فأما الذین اسودت وجوہهم أكفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین۔ حضرات، علم، محنت اور اخلاق کے چینل سے تفرقہ بازی کا مضمون تسلسل سے چل رہا ہے، جس میں قرآن حکیم کی آیات کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو تفرقہ بازی ہے یہ کس قدر گھناؤنا جرم ہے، اور اس وقت امت مسلمہ جان بوجھ کر اس جرم کے اندر مبتلا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 اور 6 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تفرقہ بازی کی سزا کیا رکھی ہے اور تفرقہ بازوں کو لقب کیا دیا ہے۔ اس چیز کو اگر ہم اپنے اس معاشرے پر اپلائی کریں تو اپنی حقیقت بالکل علم نشرہ ہو جائے گی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، اور مت ہو ان کی طرح جو متفرق ہو گئے اور اختلاف کرنے لگے، یعنی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ مسلمانوں، تم بھی جس طریقے پر پہلی امتیں باہمی ایک دوسرے کے ساتھ تفرقہ بازی میں مبتلا ہوئیں، اختلاف میں مبتلا ہوئیں، تورات اور انجیل کے آنے کے بعد یہود اور نصارہ کے اندر یہی بیماری آ گئی۔ فرمایا من بعد ما جاءہم البینات، یہ تفرقہ جو ہے اس وقت تک تو ممکن ہے جب کوئی ہدایت کا ذریعہ نہ ہو، جب حقیقت سامنے نہ ہو تو ڈفرینس آف اوپینین ایک حقیقی بات ہے، نیچرل ہے، اور ڈفرینس آف اوپینین ہی جو ہے وہ تو کوئی بری بات ہے ہی نہیں، بلکہ اچھی بات ہے اس پہلو میں کہ اس سے مسئلے کے سارے پہلو اجاگر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بات جو ہے پیش نظر ہے کہ جو رائے میری ہے اس کے مطابق ہی فیصلہ ہو تو میں ساتھ ہوں ورنہ نہیں، تو یہ سوچ جو ہے وہ بغیم بینہم کی سوچ ہے۔
یہ سوچ شارٹ سائٹڈ انسان کی سوچ ہے، کم ظرف انسان کی سوچ ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات، ان کے پاس بین آ گئی تھی، ہدایات آ چکی تھی، واضح حکم آ چکے تھے، حقیقت آشکارا ہو چکی تھی، اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا۔ لہذا اس سے مثال سے دلیل پکڑیں، عبرت پکڑیں، اے مسلمانوں تم ایسا کام نہ کرنا۔ لیکن مسلمان تو ان سے بھی 2-4 ہاتھ آگے نکل گئے۔ فرمایا وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عظیم، اور وہ لوگ جو تفرقہ بازی کریں گے، ہدایات قرآن مجید آ جانے کے بعد، تورات اور انجیل کے آ جانے کے بعد، اللہ کی طرف سے احکامات آ جانے کے بعد، من بعد ما جاءہم البینات، قرآن مجید کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرقان کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، ہدایت کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، بینات کا بھی لفظ استعمال کیا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عظیم، ان کو عذاب عظیم میں مبتلا ہوں گے۔ کس عذاب عظیم میں؟ کب؟ وہ دنیا کے اندر بھی عذاب عظیم میں مبتلا ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ تاریخ دیکھ لیں، کیسر و کسریٰ، روم و فارس، بڑی بڑی قومیں تباہ ہو گئی۔ عاد و سمود کا ذکر تو جہاں قرآن مجید میں بار بار آ رہا ہے۔ فرمایا عذاب عظیم یوم تبیض وجوہ، جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، وتسود وجوہ، اور بعض چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے بدکاری کی بنا کے اوپر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، سیاہ چہرے والوں سے پوچھا جائے گا کیا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا تھا؟ حالانکہ وہ تو نمازی تھے، کلمہ پڑھتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، مساجد آباد کرتے تھے، یتیموں مسکینوں کو بھی کھانا کھلاتے تھے، حج ہر سال کیا کرتے تھے۔ تو اکفرتم بعد ایمانکم، صرف تفرقے بازی کے جرم کی بنیاد پر ان سے کہا جائے گا کہ تم نے کفر کیوں کیا؟ ایمان لانے کے بعد کفر کیوں کیا؟ ایمان کس کے اوپر؟ اس حقیقت کے اوپر ایمان کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں ایک ہی دین ہے، سلامتی کا دین۔ نوع انسانی کو سلامتی فراہم کرنا، زبان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، ایسا سسٹم بنانا، حکومت ایسی بنانا کہ اس سے طبقاتی نظام کا خاتمہ، ہر شخص جو ہے وہ آزاد ہونا چاہیے، کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، دین اسلام سلامتی کا نام ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام جو ہے یہ نہیں ہے، غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کیا بنو امیہ اور بنو عباس والے جو ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے نمازیں نہیں پڑھتے تھے، حج نہیں کرتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے؟ یہ سارے جو ہے وہ اعمال کیا کرتے تھے، لیکن تفرقہ بازی، لیکن اپنی سپرپیسی، سلامتی کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں
کہ جس طریقے پر میں پوری کائنات کو چلا رہا ہوں بغیر کسی فساد کے، اسی طریقے پر جتنا دائرہ کار میں نے اے انسان تجھے دیا ہے تو اس دائرہ کار کے اندر سلامتی لے آ. بس یہی بات ہے. اسلام تو 3 چیزوں کا نام ہے: توحید، اللہ تعالیٰ کو خالق بھی ماننا، مالک بھی ماننا. یہ سارے مانتے ہیں، ہندو بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، سکھ بھی مانتے ہیں. لیکن رب، تیسری صفت ہے رب ماننا. اس کے اندر فساد ڈالتے ہیں. اس کے اندر پیر بھی رب بنے ہوئے ہیں، حکمران بھی رب بنے ہوئے ہیں، علماء بھی رب بنے ہوئے ہیں. قرآن بھی کے اندر اس کا ذکر ہے: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہ فساد ہے. قرآن جی تو پڑھا ہی نہیں نا بدقسمتی سے ہمارے علماء نے. جب 500 آیات منسوخ کی تو اس کا وزن کیا رہ گیا؟ یہ قرآن جی حجت تو نہ رہا، بینات تو نہ رہا. 500 آیات منسوخ کی، صبر کی ساری آیات منسوخ کر دیں. منسوخ کرنے میں جو آیات سب سے پہلی منسوخ کیا ہے وہ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون منسوخ ہے تمہارے علماء کے نزدیک. تو پھر پوچھا تو جائے گا: اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پھر اب عذاب چکھو. یہ تفرقہ بازی کے کفر میں جو تم مبتلا ہوئے اور دوسروں کو بھی مبتلا کیا، تو اب عذاب چکھو اس کفر کی وجہ سے. تفرقہ بازی نے امت مسلمہ کا بیڑا غرق کر دیا. خلافت راشدہ تک امت مسلمہ بالکل اس بینات کے مطابق اپنے معاملات چلاتی رہی. خلافت راشدہ کے بعد سے لے کر کے تائیں دم، بنو امیہ سے لے کر کے تائیں دم، دیر از نو اسلام اٹ آل. دیر از کیسر و کسرا کا نظام تھا، بادشاہت کا نظام تھا. جو بنو امیہ کو سوٹ کرتا تھا عدل تو وہ عدل کر لیتے تھے، اگر ظلم سوٹ کرتا تھا تو ظلم کر لیتے تھے. بنو عباس عدل کے ذریعے سے اگر حکومت ہوتی ہے تو عدل کر لیتے تھے. عدل تو اشوک نے بھی بہت سارا کیا. چندر گپت موریہ بہت بڑے تھے، نشیروان تھے، لیکن وہ اپنی حکومتوں کو تسلسل دینے کے لیے یہ کام کرتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ اسلامتی چاہتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام سلامتی ہے کا نام. اس میں کیا ہے؟ ایک توحید، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے اور اللہ ہی رب ہے. وہ بہت سسٹینر ہے، نرچر ہے. نمبر 2، سلامتی کا نظام آنا چاہیے. پہلا کیا ہے؟ توحید، اور دوسرا سلامتی. سلامتی کے لیے قرآن حکیم میں محکمات دیے ہوئے ہیں. بقیہ احکامات اپنے ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کیے جا سکتے ہیں. یہ ہمارے ہاں جو شور مچا ہوا ہے کہ شریعت ہر دور کی محکمات اپنی جگہ پر ہیں، بقیہ سارے کے سارے جو ہے وہ ضابطے قوانین ایڈجسٹ کیے جا سکتے ہیں. اور نمبر 3، کسی فرد کے بارے میں جاننا ہے کہ وہ اسلام پر ہے یا اسلام پر نہیں، تو ایک ہی معیار ہے، واحد ایک. اتنا آسان نسخہ بتا رہا ہوں. واحد ایک جو ہے نسخہ ہے وہ یہ کہ اس کی اندر مفاد ہے یا اثار ہے. اس کی فطرت مفاد کی طرف جاتی ہے یا اثار کی طرف جاتی ہے. تو میں نے 3 نکات آپ کو ایک
اسلامی معاشرے کے بیان کیے، توحید، سلامتی اور ایثار، اینڈ دین فنشز۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سامعین کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔